پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام نسوح تھا مرد مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں جیسی تھی اور شاہی محلات میں بیگمات اور بادشاہ کی شہزادیوں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا، اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا، اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش سے نفس یعنی لذت بھی خوب لیتا تھا، اور جب بھی توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے بزرگ تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ گناہگار عارف باللہ کے سامنے آیا ہے، آپ سے عرض ہے کہ ہم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ چنانچہ انہوں نے نسوح کے لیے دعا کی۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے خلاصی کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب غیب سے یہ ظاہر ہوا کہ محل کے زنان خانہ سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ نسوح اور اس کے ساتھ تمام نوکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت واقع ہوئی۔ زنان خانہ کے دروازے بند کر کے تلاشی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں وہ موتی نہ ملا تو محل میں اعلان کر دیا گیا کہ سب خادمات کپڑے اتار کر ننگی ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی۔ اس آواز سے نسوح پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے بھیس میں ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا اور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جرم نہایت سنگین ہے۔ یہ نسوح خوف سے لرزتا ہوا تنہائی میں گیا۔ ہیبت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نسوح چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لہذا خوف کے مارے پتے کی طرح لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، توبہ اور عہد کو بارہا توڑ دیا۔ اے میرے اللہ، اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے، کیونکہ میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔ اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تو میری جان کس قدر سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔ اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرما دیں تو میں نے توبہ کی ہر نالائق کام سے۔ نسوح یہ مناجات کرتے کرتے عرض کرنے لگا، اے رب، میرے جگر میں غم کے سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح بے کسی کی حالت اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ نسوح اپنے رب سے گریہ زاری کر ہی رہا تھا کہ محل میں صدا بلند ہوئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی ہے، اب اے نسوح تو سامنے آ اور عریاں ہو جا۔ یہ سننا تھا کہ نسوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہوگا بے ہوش ہو گیا، اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بحر رحمت کو اس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نسوح کی پردہ فوشی کے لیے بلا تاخیر فوراً ہیرا مل گیا۔ اچانک آواز آئی کہ وہ گمشدہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب بے ہوش نسوح بھی ہوش میں آ گیا تھا، اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں، کیونکہ عالم بے ہوشی میں نسوح کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت میں اپنی تجلیات قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا، جس کے انوار اس کی آنکھوں میں ہوش میں آنے کے بعد بھی تاباں تھے۔ شاہی خاندان کی عورتیں نسوح سے معذرت کرنے لگیں۔ نسوح نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا، اے مہربانوں، ورنہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک بیٹی نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا۔
مگر نصوح چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی، اتنے قوی تعلق مع اللہ اور ایمان و یقین کی نعمت حاصل ہونے کے بعد گناہ کے ظلم کی طرف کس طرح رخ کرتا، کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے بہت ہی نفرت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ نصوح نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے اور تمہارا نصوح اب بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا اب مالش کی ہمت نہیں، چنانچہ اس بہانے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اپنی گندی حالت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔